جو ٹرینڈ ہے اس اعتبار سے بھی ذہن میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ شاید کربلا کے دن کے مصائب بیان کرنا مقصود ہے، یا اس دن ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا اور ایک ایک واقعہ کہ کیسے کیسے کس سے کیا گفتگو ہوئی اور کیا معاملات ہوئے اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ بھائی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم 10 محرم کو اسی انداز کا بیان کریں جس انداز کا وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کی ہم مذمت کرنے والے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے میرے بھائی کو یہاں بلایا، تم نے انہیں شہید کیا، تم نے ان کا خون بہایا، تم نے خانمات رسول کا ذکر کیا، تم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم قیامت کے دن رسول اللہ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کی طلب کس چہرے کے ساتھ کرو گے؟ تم نے ان کے نواسے کے ساتھ جو سلوک کیا، جاؤ جا کر روتے رہو، قیامت تک روتے رہو۔ خلافت کے ادارے کے تحفظ کے لیے، خلافت کو ملوکیت میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے نواسے رسول اٹھے تھے اور اسی کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی جان قربان کی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان آپ سب کے علم میں ہے۔ ٹیکنیکلی ہم 10 محرم الحرام میں داخل ہو چکے ہیں، اور یوں تو 10 محرم کی نسبتیں بہت سی ہیں، لیکن امت مسلمہ میں شاید جو سب سے بڑی نسبت ہے وہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پاس کم و بیش 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے، وقت مختصر ہے۔ میں پہلے چند باتیں تمہید کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موضوع لکھا گیا اس سے بھی اور غالباً جو ٹرینڈ ہے اس اعتبار سے بھی ذہن میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ شاید کربلا کے دن
کہ مصائب بیان کرنا مقصود ہے، یا اس دن ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، اور ایک ایک واقعہ کہ کیسے کیسے کس سے کیا گفتگو ہوئی اور کیا معاملات ہوئے اس کو بیان کرنا مقصود ہے، تو میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو مفسر قرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ انہوں نے 6 صفحات کا ایک کتابچہ لکھا، اور وہ کتابچہ بھی اصل میں ان کی ایک تقریر کا خلاصہ ہے۔ فرمایا کہ بھائی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم 10 محرم کو اسی انداز کا بیان کریں جس انداز کا وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کی ہم مذمت کرنے والے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک جانب ان کے افعال و اعمال کی مذمت کریں اور دوسری جانب ویسے ہی کام کریں جیسے کہ وہ کر رہے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ سمجھیں کہ یہ جو واقعہ کربلا کے دن کیا ہوا تھا، سندن اس اعتبار سے بہت ساری چیزیں، بلکہ اکثر چیزیں ایسی ہیں جو ثابت نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اپنے وقوع پذیر ہونے کے 300 سال کے بعد لکھا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا ہوگا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں ٹوٹل 82 لوگ شامل تھے۔ ان 82 لوگوں میں سے 72 لوگوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ کتنے رہ گئے بھائی؟ 10۔ ان 10 میں سے کتنے ایسے تھے جو ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے؟ کتنی خواتین تھیں؟ بلکہ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ 18 سال کی عمر کو پہنچنے والے مردوں میں سے صرف حضرت زین العابدین تھے رضی اللہ عنہ۔ تو اس واقعے کے راوی کہاں سے آئیں گے؟ اس کو سندن بیان کرنا کتنا ممکن ہوگا؟ اس پر بہرحال بہت سارے سوالات ہیں۔ تو یہ تاریخ کی باتیں ہیں، اور دوسری بات میں عرض کروں کہ تاریخ میں ہر قسم کا رتب و یابس شامل ہے۔ لکھنے والوں نے کس ماحول میں، کس اثر کے تحت لکھ دیا، اس کو پرکھنے کا ہمارے پاس صرف ایک معیار ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ جہاں تاریخ کی کسی بات کا تعارض پیدا ہو جائے گا قرآن و حدیث کے ساتھ، وہاں ہم اس تاریخ کی بات کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بڑی واضح بات ہے۔ اور خاص طور پر جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جب معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور تقدس کا ہو، تو پھر تو بہرحال ساری کائنات اکٹھی ہو کر بھی آ جائے دلیلیں دینے کے لیے، تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بڑا واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد معصوم کوئی نہیں ہے، معصومیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں دفن ہو گئی، اس کے بعد کوئی معصوم نہیں آنا۔ لیکن میں اس جملے کو آگے بڑھاتا ہوں، اہل السنہ والجماعہ کے ائمہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ پھر دوبارہ جملہ دہرا رہا ہوں، انبیاء علیہ السلام معصوم اور صحابہ کرام محفوظ، یعنی اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی خطا سرزد ہوئی بھی ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ تاکہ امت کے سامنے ایک طرز عمل اور ایک رہنمائی ہو، اور وہ سب کی سب چیزیں اللہ کی جانب سے معاف کر دی گئی ہیں۔ ان کی زندگی میں اس بات کا اعلان ہو گیا ہے، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ سب اللہ سے راضی۔ اچھا، 2 باتیں ہوں۔ تیسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تاریخی پس منظر کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس پر بھی بہرحال بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے بھائی، کیا ضرورت؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی قیامت والے دن اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ واقعہ کربلا کیا ہوا تھا، اس کا کیا معاملہ تھا؟ میں نے کہا جی بالکل نہیں پوچھنا، 100% آپ کی بات صحیح۔ یہ ضرور اللہ نے پوچھنا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں آپ کے عقائد کیا تھے۔ یہ ضرور پوچھنا ہے کہ جب صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی تو تم خاموش کیوں تھے؟ یہ ضرور پوچھا جانا ہے، اس کی تیاری کر لینا۔ تو ہم تو اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
پھر ایک بات اور تمہیداً عرض کر دوں کہ لوگ شاید اس مجلس میں اس اعتبار سے بھی آتے ہیں کہ اچھا جب تاریخی پس منظر ذکر ہوگا تو مسلمانوں کی باہمی جنگوں کا تذکرہ بھی آئے گا. تو میں اس حوالے سے بھی بیٹھا سوچ رہا تھا جب ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ہے, گویا ان کی عظمت اور شان پر یہ دلیل ہے نا کہ اللہ نے اتنی مرتبہ ان کا واقعہ ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, انہوں نے اپنے بھائی کو مانگ کر نبی بنوایا, ایسا ہی ہوا. کون؟ ہارون علیہ السلام, دونوں نبی ہیں. پھر ابھی ہم نے پڑھا انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, ٹھیک, لیکن قرآن مجید ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے, دیکھا قوم شرک میں مبتلا ہو گئی, انہوں نے نہ پوچھا نہ بتایا, گئے اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور اسے زور سے اپنی طرف کھینچا بڑی جلال سے. قرآن میں ذکر ہے نا. اگر انبیاء علیہ السلام دو نبی آپس میں اگر ان کے درمیان ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے, اور دونوں بھائی بھی ہیں اور دونوں نبی بھی ہیں, اور ایک نے جلال میں غصے میں دوسرے کی داڑھی پکڑ کے کھینچ لی اور قرآن نے اس کا ذکر کیا, تو دو نبیوں اور دونوں بھائی نبیوں کے درمیان میں اگر ایسی بات ہو سکتی, پھر اس نے اپنا حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عذر کو قبول کر لیا, بات واضح ہوگی. تو اگر دو نبیوں اور دو بھائیوں میں یہ بات ہو سکتی تو صحابہ میں کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. کبھی قرآن مجید پڑھتے وقت پڑھاتے وقت آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میں یہ سوچیں کہ ان میں حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا. کبھی سوچا؟ دونوں بیک وقت حق پہ تھے نا, کیوں بھائی؟ تو پھر علی اور معاویہ کے بارے میں آپ حق و باطل کا فیصلہ کرنے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں صحابی ہیں اور دونوں حق پہ ہیں؟ تو بہرحال اس بات کو اپنے ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ صحابہ کے مابین جو باتیں تھیں, انہیں علماء امت نے یہ کہا ہے کہ ان کے لیے تنازعات, اختلافات اور اس قسم کے دوسرے الفاظ استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, بلکہ علماء اہل سنت نے اس کے لیے ایک اصطلاح دی ہے باقاعدہ طور پہ. وہ اصطلاح ہے مشاجرات صحابہ. مشاجرات, اس کا مطلب یہ ہوا, شجر کہتے ہیں درخت کو, درخت کی جڑ ایک ہے, تنا ایک ہے, اوپر جا کر کچھ باریکی میں جب جاتے تو شاخیں مختلف ہو جاتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایمان میں جڑ ایک تھی, پھر اعمال میں فرائض و واجبات کا تنا بھی ایک تھا. بعض فروعی معاملات میں اگر رائے مختلف ہوئی بھی ہے تو اس کو تنازعات و اختلافات کا نام نہیں دیا جا سکتا. یہ بات بالکل ہمارے سامنے واضح رہنی چاہیے. اب میں آتا ہوں واقعہ کربلا کے تاریخی پس منظر کی طرف. کچھ باتیں ایسی ہیں جو جہاں میں عرض کروں گا کہ بالکل آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر وہ بات سلپ ہو گئی تو پھر باقی بات جڑ نہیں پائے گی. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے میں بات شروع کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. یہود کے کچھ بڑے قبیلے وہاں بس رہے تھے. اوس و خزرج کے بارے میں تو یہ معاملہ بالکل واضح ہے کہ انہوں نے, ان میں سے بہت سارے افراد نے اسلام بھی قبول کیا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہی رہا. 3 قبیلے تھے جن کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. ایک قبیلہ تھا بنو نضیر, دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ, اور تیسرا قبیلہ تھا بنو قینقاع. ان تینوں قبائل سے میثاق مدینہ ہوا. میں بالکل تیزی کے ساتھ اس کو آگے لے کے چل رہا ہوں تاکہ مختصر وقت میں ہم بات مکمل کریں. تینوں قبیلوں کے ساتھ میثاق مدینہ ہوا, اور تینوں قبیلوں نے مختلف اوقات میں اس میثاق کی خلاف ورزیاں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ بنو نضیر اور بنو قینقاع کو تو جلا وطن کر دیا گیا. بنو نضیر جا کر آباد ہوئے خیبر میں, وہاں بھی اپنی شرارتوں سے, ریشہ دبانیوں سے باز نہیں آئے, اور پھر وہاں بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. بنو قریظہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ تو آپ ہزاروں دفعہ, سینکڑوں دفعہ پڑھ چکے ہوں گے. یعنی انہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر جب
عہد شکنی کا معاملہ کیا، اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا بلکہ مشرکین مکہ کا ساتھ دینے کی جو ہے نا وہ حامی بھر لی۔ وہ خندق کا معاملہ کتنا طویل تھا، اور پھر اس میں یعنی کتنی مشقتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ واپس تشریف لائے، صحابہ کرام بھی واپس آئے، اتنا لمبا محاصرہ، اور پھر اس کے بعد خندق کا کھودنا، صحابی کے پیٹ میں ایک پتھر بندھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں 2 پتھر بندھے ہوئے، پتھروں کو توڑ رہے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں، پھر ایک طویل محاصرہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آندھی بھیجی اور مشرکین مکہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک طویل عرصے کے بعد گھروں کو واپسی کا معاملہ ہے، اور سر کے بال تک مٹی میں اٹے ہوئے اور زرہیں پہنی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے ہتھیار اتارنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ ہتھیار کیوں اتار رہے ہیں؟ اللہ، ہم فرشتوں نے تو نہیں اتارا، اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کی طرف جائیں۔ اور ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے تھے کہ کسی ایک صحابی کی طرف سے بھی یہ بات نہیں آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا منہ تو دھو لینے دیں، ذرا کچھ نیند تو پوری کر لینے دیں، ذرا کچھ آرام تو کر لینے دیں، نہیں، بلکہ جب حکم آیا کہ اب وہاں چلنا ہے تو سب تیار تھے، یہ ایسے جانثار ساتھی تھے۔ اب یہ بنو قریظہ والا معاملہ آ گیا، پوچھا گیا کہ تمہیں سزا کیسے دی جائے؟ کیا یہ بہتر نہ ہو کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں سزا دے دے؟ جی اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلے یہودی تھے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری دوستی ہیں ان کے ساتھ، امید ہے کہ ہمارے لیے نرمی والا معاملہ کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے کہا بھائی میں فیصلہ کرتا ہوں اور زیادہ مناسب نہ ہو کہ میں تمہارا فیصلہ تورات سے کروں۔ کہ جی تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، ہاں، جج بھی اپنا، کیوں بھائی، کتاب بھی اپنی، بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ جو عہد شکنی کے مرتکب ہوں ان کا معاملہ یہ کیا جائے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ فیصلہ نافذ ہوا، اور یہودیوں کو ایک ہی دن میں سینکڑوں کی تعداد میں ذبح کر دیا۔ اب یہ 3 قبیلوں کا معاملہ ہے۔ بنو نضیر والے تو چلے گئے تھے خیبر میں، خیبر کا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی صبح میں مسلمانوں کا پرچم ایسے شخص کے ہاتھوں میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ سارے منتظر تھے کہ یہ کون ہوگا، تو صبح سویرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرچم جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں، آشوب چشم کا معاملہ تھا۔ انہوں نے جب عذر پیش کیا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ آشوب چشم ٹھیک ہو گیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر خیبر میں جس انداز سے یہودیوں کو شکست دیا، یہ سب آپ کے سامنے۔ اب ایک سوال ہے، اور بہت سارے تاریخ نگاروں نے بلکہ اکثر نے اس سوال پر نہ تو اس سوال کو اہم سمجھا نہ اس کا کوئی جواب دینے کی ضرورت محسوس کی، اور وہ بات یہ ہے کہ بنو نضیر نکلے، بنو قینقاع نکلے، اور بنو قریظہ میں وہ جو بچے یتیم ہوئے تھے، وہ جو بیوائیں تھیں، یہ کہاں گئے سب؟ اس کے اوپر کسی نے اپنا قلم نہیں چلایا سوائے اکا دکا۔ بات ہوئے تو تحقیق سے کی جائے، آپ تحقیق فرما لیں۔ اگر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا مورخ بھی اس پر خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلو بات حضرات کے سامنے آیا ہی نہیں۔ بھائی یہ نکلے تو گئے کہاں؟ تو بڑا تلاش کرنے کے بعد بہت ریئر کتابوں کے اندر یہ بات ملی، اور عرب میں بعض علماء نے اس سے قلم اٹھایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے 2 حصے ہو گئے۔ بالکل غور سے آپ نے میری بات سمجھی۔ ان میں سے وہ جو ذرا جارحیت پسند تھے، جن کا خیال یہ تھا کہ اب بھی ہم مسلمانوں سے لڑ سکتے ہیں، اب بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اب بھی میدان میں کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ وہاں سے نکلے اور سیدھے فارس پہنچ گئے، کیونکہ انہیں امید تھی کہ وہ جو مجوسی ہیں نا، یہ ان کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت وہ سپر پاور تھی ایک اعتبار سے۔ یہ کہاں پہنچے بھائی؟ یہ فارس پہنچے۔
فارس آج کا ایران ہے. اور ان میں سے بعض وہ جن کا خیال یہ تھا، جو اتنے جاہلیت پسند نہیں تھے، جن کا خیال یہ تھا کہ نہیں بھائی اب ہم دو بدو مسلمانوں سے جنگ نہیں کر سکتے، اب ہمیں کچھ سازشیں کرنی ہوں گی، اب ہمیں مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوانا پڑے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، یہ جو قرون اولیٰ کے بہترین لوگ ہیں، ان کو اور کوئی شکست نہیں دے سکتا. مشرکین مکہ نہیں دے پائے بھائی، تو یہ ایک دوسرے سے لڑیں گے تو ان کی قوت کمزور ہوگی. لہذا یہ جو سازشی عنصر تھا سارا، یہ گروپ سارے کا سارا پہنچ گیا کوفہ میں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب اکٹھے ہوئے کہاں؟ کوفہ. اور وہ جو لڑنے مرنے مارنے کا خیال رکھتے تھے وہ کہاں پہنچے؟ فارس، ایران. اچھا، اب یہ جو سازشی عنصر تھا، فارس والوں نے تو تیاریاں جنگ کی شروع کی کہ بھائی اب آہستہ آہستہ ہم اپنی قوت جمع کرتے ہیں اور پھر بہرحال مسلمانوں سے جنگ کریں گے شکست سے. مجوسی ان کے ساتھ. وہ جو سازشی لوگ تھے انہوں نے اپنے ہی میں سے بعض لوگوں کو اسلام کا لبادہ اوڑھا کے اور پھر مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر فرمایا علی دیکھو، دو قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو تمہیں خدا بنا لیں گے اور کچھ وہ ہوں گے جو تمہیں بالکل اسلام سے باہر نکال کے دیں گے. ان دونوں سے محتاط رہنا. تو یہ سازشی عنصر جو ہے یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی صفوں میں انٹروین کرنا شروع ہو گیا. اور انہوں نے سب سے پہلی جو کارروائی ڈالی ہے، یہ جو واردات کرنے کی کوشش کی ہے، وہ انہوں نے کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے موقع پر. یہ اکٹھے ہو کر آئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بڑے مخلصانہ انداز میں کہا پتر نانا ہے داماد بھی پتر اور گئی ہوں ہے، یہ جانشینی آپ کا حق ہے، یہ خلافت کی سیٹ آپ کی ہے، ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، ہم آپ کو ووٹ کاسٹ کریں گے، ہم دوسروں سے آپ کے لیے آپ کے حق میں بات کریں گے. حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت مسلمانوں میں اجماعی طور پر یہ اتفاق تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی کا فیصلہ فرما دیا ہے. وقت نہیں ہے اس پر ایک پورا موضوع ہو سکتا ہے کہ یہ روایتیں کہاں موجود ہیں، 1 2 3 4 10 20 کر کے 100 روایتیں سے پڑھی جا سکتی ہیں. میں 2 پہ اکتفا کرتا ہوں، میرا خیال ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، دنیا سے رخصتی کا وقت قریب ہے، زندگی کے آخری دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. بخاری کی روایت ہے، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں رضی اللہ تعالی. اچھا، آپ کے نزدیک شاید یہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ کسی ایک کو امام مقرر کر دیا وہ نماز پڑھا لے؟ ایسا نہیں ہوا. اب صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، روایت کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو پاس موجود تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آنکھیں بند تھیں، آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، بخار تیز تھا، کھڑکی جو حجرے کی ہے وہ مسجد میں کھلتی تھی، ادھر نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، پھر صفوں میں نظر دوڑائی کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے، وہ بھی نہیں پہنچے تھے. تو لوگوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ آگے ہوں اور نماز پڑھیں. اگر امام صاحب تشریف نہیں لائے کسی مسجد میں یا لیٹ ہو گئے تو کوئی نائب امام یا کوئی دوسرا شخص جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اگر آگے ہو جائے اور نماز پڑھا دے تو اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا. انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا آپ نماز پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے مصلی پر آئے، انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی اور سورہ فاتحہ کی
خلافت کرنی شروع کر دی. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے میں آنکھ کھولی اور فرمایا عائشہ یہ اس کی آواز نہیں ہے جس کی ہونی چاہیے تھی. یہ اس کی آواز نہیں ہے جس کی ہونی چاہیے تھی. اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں کو بتاؤ جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں مسلمانوں میں اس وقت تک اللہ بھی, اللہ کے رسول بھی اور اہل ایمان بھی سوائے ابو بکر کی امامت کے کسی اور کے قائل ہو ہی نہیں سکتے رضی اللہ تعالیٰ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر ایک اور روایت سے استدلال کیا علماء نے, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھڑی ہو چکی ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ صفے باندھ کے کھڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور اندر تشریف لائے. نور نبوت کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا اور چند قدم پیچھے ہٹنے لگے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں, تو وہ امامت فرمائے, نماز چل رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھڑے ہو کر کہا مقامک یا ابا بکر, ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو. گویا یہ اعلان ہو گیا کہ یہ جگہ کس کی ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو بہرحال یہ مسلمانوں میں مسئلہ بالکل کلیئر تھا. میں نے 2-3 دلیلیں صرف اس لیے دی کہ بات واضح ہو جائے. مسلمانوں میں یہ مسئلہ بالکل کلیئر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس جانشینی کا حقدار کون ہوگا, وہ. بلکہ اس سے اگلی بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھاتے, اس کے بعد اپنا چہرہ انور جو ہے وہ صحابہ کی طرف کرتے اور فرماتے ہیں بھائی رات میں نے خواب دیکھا ہے, میں تم سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے پوچھا حضرت کیا خواب دیکھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ایک کنواں ہے, اس کے اندر بالٹی ہے, اس میں رسی بندھی ہوئی ہے, میں اس کنویں کو کھینچ رہا ہوں, پھر جب میں تھک جاتا ہوں تو ابو بکر آ جاتے ہیں اور پھر وہ مجھ سے اس رسی کو پکڑ لیتے ہیں, پھر اسے کھینچتے ہیں, لیکن ان کے کھینچنے میں تھوڑا اضمحلال ہے اور وہ بہت مختصر وقت کے لیے اس کو کھینچتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, پوری طاقت سے پورے زور سے پھر وہ اس رسی کو کھینچتے ہیں اور پانی باہر آتا ہے, اور پھر وہاں قریب میں موجود لوگ جو اپنے اونٹوں کو پیاسے لے کر انتظار کر رہے تھے, اتنا پانی آ جاتا ہے کہ اس سب کے اونٹ سیراب ہو جاتے ہیں. اس میں کون سی دوسری رائے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت علی منہاج النبوہ کا وہ جو عروج تھا وہ تاریخ انسانی نے دیکھا ہے. تو بہرحال سیدنا اللہ عنہ کو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ جانشینی کے امیدوار بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر کنونسڈ تھے کہ یہ کس کا حق ہے, سیدنا ابوبکر کا رضی اللہ عنہ. دوسری بات میں آپ سے عرض کر دوں اس حوالے سے, یہ ذرا نوٹ فرما لیجیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بالعموم اور اہل بیت کے افراد بالخصوص یہ دنیاوی چیزوں, عہدوں اور ان باقی تمام اشیاء کی لالچ کے اندر ہرگز مبتلا نہیں تھے. یہ تو آج بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں صحابہ جو ہے وہ عہد کے میدان میں مال لوٹنے چلے گئے تھے. بھائی یہ لوٹنے والے نہیں تھے, لٹانے والے تھے. انہوں نے تو اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اللہ کے دین کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک باغ کے لیے ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لڑائی کی ہوگی مسلمانوں کا معاملہ؟ جنہیں جنتوں کی ضمانتیں مل جائیں, جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما جائیں کہ بس کچھ ہی دیر ہے تم نے آ کے مجھ سے جنت میں ملنا ہے انشاءاللہ, وہ دنیا کے باغ کے لیے لڑے گی بلا؟ بالکل جھوٹ بات ہے جنہوں نے لکھی ہے. اور آپ کسی تاریخ دان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تاریخ لکھ رہا تھا اور آپ قسم کھا کے بتا دیں کہ اس وقت وہ حالت ایمان میں بھی تھا کہ نہیں تھا. آپ قسم کھا کے بتا دیں کہ اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھا کہ نہیں تھا. پتہ نہیں کیا کیا کچھ لوگوں نے لکھ دیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے بیعت نہیں کی حضرت ابوبکر کی. شاہ معین الدین احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خلفائے راشدین, اس کا نام ہے. انہوں نے اس کے اندر بڑے زور و شور سے ڈینائی کیا اس بات کو. انہوں نے کہا کوئی ڈیلے نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر سب کے سامنے بیعت کی تاکہ وہ لوگ جو شرارت کرنے والے تھے ان کے سامنے بالکل بات واضح ہو جائے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت پر کوئی اختلاف نہیں. مسلمان جمع ہو گئے, اتفاق ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 2.5 سال کی. اللہ نے اپنے نبی کو بھی 63 کی عمر دی اور سیدنا ابوبکر کو بھی
63 کی عمر دی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ مختصر وقت تھا 2.5 سال کی خلافت کا، اور مسلمان جو ہے نا ان کا اجماع ہو چکا تھا، لہٰذا اب ان شرارتی لوگوں کو کوئی شرارت کرنے کا مزید موقع ملا کوئی نہیں۔ اب وصال کا وقت قریب آیا، وفات کا وقت قریب آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، کہا کاغذ لائیے، قلم لائیے، میں مسلمانوں کو اپنی طرف سے نامزدگی کر دوں، مشورہ دے دوں کہ میرے بعد خلیفہ بننے کا اہل کون ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کاغذ قلم لائے، اتنی دیر میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پر غشی کا معاملہ طاری ہوا، بے ہوشی ہو گئی۔ ہوش آیا، پوچھا عثمان کیا لکھا؟ کہا مجھے لگا تھا آپ اس بے ہوشی میں اللہ سے جا ملیں گے، اس لیے میں نے اندازن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عثمان آپ نے بالکل ٹھیک لکھا، اگر آپ اپنا نام بھی لکھ لیتے تو یہ بھی درست ہوتا، یعنی یہ ظاہر فرما دیا کہ خلافت اسلامیہ کو سنبھالنے کے سارے گٹس اور صلاحیتیں حضرت عثمان میں موجود ہیں۔ اس سے اگلی روایت ہمارے ممبروں پر معدوم ہو گئی ہے، اب پڑھی نہیں جاتی، پتہ نہیں کاہے کا خوف ہے، میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر۔ وہ کاغذ لیا، اس کو بند کیا، اس پر مہر لگائی، سیل کر دیا، اس کاغذ کو اٹھایا، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لائے، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ نام کس کا لکھا ہے، وہ کاغذ جو ہے نا اس کو یوں لہرایا اور کہا دیکھو بھائی میں نے اپنے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کا نام اس کاغذ میں لکھ دیا ہے، تم چاہو تو میری نامزدگی کو قبول کر لو اور چاہو تو میرے بعد خود اپنی شورا بٹھاؤ اور پھر فیصلہ کر لو، کیا کرو گے، میری بات مانو گے شورا بٹھاؤ؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تو سارے مسلمانوں نے کہا حضرت جو آپ کی رائے ہے ہمیں آپ کی رائے قبول ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پیچھے سے کسی نے ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا ہم نہیں مانتے۔ سب لوگوں نے گھوم کے دیکھا، کہنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ پریشانی ہو گئی، آپ کے ذہن میں بھی شاید آیا ہو کہ حضرت علی کہتے ہوں گے بھائی میرا حق ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر کھڑے ہو کر پوچھا علی کیا معاملہ ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اس پورے اجتماع کے سامنے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نرضى الا بعمر بن الخطاب، اگر اس کاغذ میں عمر بن خطاب کے سوا کسی اور کا نام ہوا ہم نہیں مانیں گے۔ ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے اور ان کی مسکراہٹ سے باقیوں کو اندازہ ہو گیا کہ نام عمر گئی ہے۔ کچھ لوگ آئے کہ کس کو بنانے لگے، بھائی بڑے سخت آدمی ہیں، کیا کرنے لگے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی جب خلافت کا بوجھ پڑے گا اللہ خود نرم کر دے گا۔ بہرحال فرمایا مجھے تو اتنی بات پتہ ہے کہ میرا اللہ کے قریب پاس جانے کا وقت آ گیا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور اللہ مجھ سے پوچھیں گے مسلمانوں کا اقتدار کسے دے کر آئے ہو، تو میں کہوں گا جس شخص کو میں روئے زمین پر سب سے زیادہ متقی سمجھتا تھا اس کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی امامت دے رہا ہے۔ پھر حضرت عمر کو بلایا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کو اور اہل بیت کا مزاج کیا تھا۔ بلایا کہ عمر آپ کا نام لکھا ہے۔ ایک سیکنڈ سوچے بغیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا حاجت لی بہا، مجھے اس ذمہ داری کی کوئی حاجت، نہ ووٹ مانگنے پڑ رہے، نہ دروازے کھٹکھٹانے پڑ رہے، نہ نالیاں گلیاں پکی کرانے کے وعدے کرنے پڑ رہے، اور پوری مسلمانوں کی حکومت مل رہی ہے، خلافت مل رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں نہیں چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ تھے، یہ عہدوں کے لالچ میں نہیں تھے، اور اگر کوئی شخص کہے کہ عہدوں کا لالچ تھا تو پھر سوال ان پر نہیں آئے گا، سوال تو ان کے پیر و مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر آئے گا۔ لا حاجت لی بہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ فوراً قبول نہیں کریں گے، لہذا انہوں نے جواب تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ فرمایا ولیکن بہا الیک حاجہ، آپ کو خلافت کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس وقت خلافت کو آپ کی ضرورت ہے۔ عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا۔
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ اب اس پر گفتگو کا نہ موقع ہے نہ وقت ہے، بس میں اشارہ کر رہا ہوں، 10 سال کی تقریباً خلافت کس کی؟ کس کی؟ حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت عمر کا مزاج آپ کو پتا ہے کیا بھائی؟ لہذا ان شرارتیوں کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی شرارت، پتا ہے کہ سامنے کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑی دلچسپ بات ہے، اگر آپ انسانوں کے مزاج کو دو مختلف لوگوں میں تقسیم کریں کہ کس طرح کے مزاج ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی وہ دو مزاج آپ کو نظر آتے ہیں، ایک صدیقی مزاج، ایک فاروقی مزاج۔ دونوں اپنی جگہ ضروری ہیں۔ صدیقی مزاج ہے صبر کا، تحمل کا، برداشت کا، نرمی کا، معافی کا، عفو درگزر کا۔ وہ بدر کے قیدیوں والا واقعہ یاد کر لیں ذرا۔ اور فاروقی مزاج کیا ہے؟ ایگریشن، روب، جلال۔ اور یہ دونوں اپنی جگہ ضروری ہیں۔ اور آپ خلفاء کی جب ترتیب دیکھیں گے، 4 خلفاء راشدین اور ٹوٹل خلفاء کتنے؟ 6۔ ٹھیک، آپ ذرا ترتیب دیکھ لیں، کتنی حسین اور خوبصورت ترتیب متوازن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے خلیفہ صدیقی مزاج کے، دوسرے، تیسرے پھر صدیقی مزاج، چوتھے پھر فاروقی مزاج، 5ویں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ صدیقی مزاج، اور 6 سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پھر فاروقی مزاج۔ خوبصورت کمبینیشن رکھا ہے اللہ نے ترتیب کے اعتبار سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے 10 سال کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ کوئی بات کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں خلافت اسلامیہ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں کا جو ایریا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، اب بالکل توجہ سے بات سماعت کرو۔ اب یہ فتوحات ہوتی ہوتی حضرت عمر کے دور میں پہنچی فارس سے۔ بات جڑی ہوئی، فارس میں کون بیٹھا ہوا؟ ہاں، اچھا، فارس فتح ہوا، وہاں سے قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں ایک شخص تھا ابو لولو فیروز مجوسی، یہ آ گیا قیدیوں میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے فجر کی نماز میں 26 ذی الحج کو زخم لگایا۔ 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت، 26 ذی الحج کو زخم لگا اور 1 محرم الحرام کو شہادت ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اب خلافت کی ذمہ داری پہ کون آیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صدیقی مزاج، نرمی والا مزاج، صبر و تحمل والا مزاج، اور تاجر آدمی ہے تو تاجروں میں تو ویسے ہی یہ نرمی پائی جاتی۔ اب ان شرارتی لوگوں کو، وہ جو سازشی لوگ تھے، وہ جو یہودیوں میں سے نکالے گئے تھے، وہ جن کے دلوں میں اور جن کی نسلوں میں گرج موجود تھا اسلام کے خلاف، اب انہیں موقع ملا کہ وہ کھل کر کھیلے۔ اور یاد رکھیں، کوئی تحریک اس وقت تک تحریک بنتی نہیں جب تک اسے لیڈر نہ ملے۔ جب اس تحریک کو ایک قائد ملا، اس سازشی تحریک کو، اور اس کا نام تھا عبداللہ بن سلام، یہودی النسل، مدینہ آیا، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کہنے لگا، میں بڑا قابل آدمی ہوں، مجھے کسی صوبے کا گورنر تو بنائے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے تحمل سے اس کو 2 جواب دیے۔ کہا، بھائی پہلی بات تو یہ کہ اکابر صحابہ حیات ہیں، اور ہمارا مزاج یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، وہ جو قدیم ساتھی ہیں، جو پہلے کے ہیں، ان کو ہم ذمہ داریاں دیں۔ اور دوسری بات بڑی سادہ ہے، تم تو بھی نئے نئے مسلمان ہو، اور ہمارا دین طلب کر کے ذمہ داری لینے والوں کو کبھی پسند کرتا ہی نہیں، اس لیے میں تمہیں گورنر نہیں بناؤں گا۔ اس نے مدینہ منورہ کے گلیوں میں باتیں مشہور کرنا شروع کر دی۔ کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اقربا پروری کرتے ہیں،
اپنوں کو نماز، حضرت عمر ابن عاص کو گورنر بنایا ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ کو گورنر بنایا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ دونوں افراد بنو امیہ کے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خود بھی بنو امیہ کے ہیں۔ اس نے لوگوں میں باتیں کرنا شروع کی، اور معاف کیجئے گا کہ بعض ہمارے بڑے مفکرین کو بھی اس میں بہت غلط فہمیاں ہوئی ہیں، اس لیے کہ کوئی بہت بڑا مفکر بھی ہو، بہت اللہ نے اس کو درجہ دیا ہوا ہو، اس کی دین کے لیے بڑی خدمات ہو، بہرحال صحابہ سے اونچا ہو نہیں سکتا، تو غلطی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سبا کو مدینہ منورہ سے نکالا، یہ سیدھا پہنچ گیا دمشق۔ دمشق میں اس وقت گورنر کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج فاروق کے۔ ان کو پتہ لگا یہ لوگوں سے ملتا ہے، نجی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، امیر المومنین کے خلاف باتیں کرتا ہے، انہوں نے اسے گرفتار کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، قتل نہ کرنا، نکال دو، میں نے بھی یہاں سے نکالا، تم بھی نکال دو، کہیں اور چلا جائے گا۔ یہ دمشق سے نکلا اور کوفہ پہنچا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچ گیا، اور وہاں جا کر پھر اس نے گروپ بندی شروع کی، اور وہاں اس کو جو پذیرائی ملی ہے، لوگوں نے اس کو اپنا لیڈر بنایا، اور پھر اس نے جو ہے نا وہ سازشیں کرنا شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا، لوگوں نے ان پر الزامات لگائے، خلافت چھوڑنے کے لیے ان پر پریشر بڑھنے لگا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تمہیں ایک لباس پہنائیں گے، عثمان لوگ اس لباس کو کھینچنے کی کوشش کریں گے، مر جانا اتار کے نہ دینا۔ ذی الحج کا مہینہ آنے والا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہے، آپ یہ 3 دن کا پانی بند ہونا سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ظلم تھا نواسہ رسول پر، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ذرا اس ظلم کو بھی بیان کریں۔ 40 دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کنویں کا پانی بدبختوں نے بند کیا، جو کنواں عثمان نے اپنی جیب سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ امیر حج ہیں، آپ جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عثمان میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں، کہ نہیں آپ حج کے امیر بن کے جائیں، آپ کھولیں بدایہ ون نہایہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کا حکم مانا، اور جاتے ہوئے اپنے دونوں شہزادوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے گئے کہ آپ نے امیر المومنین کی حفاظت کر دی۔ یہ قاتل پیچھے سے آئے، انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی 18 ذی الحج کی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بن گئے۔ اب یہاں کچھ کنفلکٹس پیدا ہوئے، بالکل میری طرف توجہ رکھیے گا، یہ ایک بات سکپ ہو گئی پھر پورا واقعہ سمجھ نہیں آئے گا، وقت بڑا مختصر ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سازشی عنصر بہرحال اور کچھ تو نہیں کر سکا تھا، لیکن ایک کام انہوں نے بڑا زبردست کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو مسلمانوں کے محکمہ ڈاک میں بھرتی کروانا شروع کر دیا دھڑا دھڑ۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ کمیونیکیشن جس کے ہاتھ میں ہوگی نا وہ جنگ کروا سکتا ہے، وہ اختلافات پیدا کرا سکتا ہے، وہ لڑائی کرا سکتا ہے۔ کمیونیکیشن اپنے ہاتھوں میں لو۔ کمیونیکیشن کا واحد جو ذریعہ تھا وہ خطوط تھے، لہذا محکمہ ڈاک میں انہوں نے اپنے لوگوں کو بھرتی کرا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے، اور اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دمشق سے خط لکھا کہ عثمان شہید ہو گئے، میں بھی بنو امیہ سے ہوں، وہ بھی بنو امیہ سے تھے، میں ان کا وارث بن کر امیر المومنین آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ عثمان کے قاتلوں کو فوراً قتل کریں، ورنہ یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ خط لکھا، خط لکھ کے کس کو دیا؟ ڈاکیا کہاں کا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ڈاکیا ہے کوفہ کا، اس نے خط لیا، امیر المومنین آپ عثمان کے قاتلوں کو کا قصاص لیں، ان کو قتل کریں، ورنہ یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس یہ کو بنا دیا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ بات بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ ساری عبارتیں تاریخ میں موجود ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خط آیا، انہوں نے خط کا جواب لکھا، انہوں نے اس خط کو بھی اس میں فورجری کی اور وہ خط پہنچا دیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ وہاں بھی گڑبڑ ہو گئی، کانفلکٹس بڑھنے لگے، حتیٰ کہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ میں جنگ جمل جنگ صفین کی وضاحت میں نہیں جانا چاہ رہا، وقت نہیں ہے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی، دونوں حیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر تلوار کیسے اٹھائیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ روم کے بادشاہ نے کہیں سوچا ہے کہ یہ تو مسلمان آپس میں لڑنے لگے، لہذا میں مدینہ پہ حملہ کرتا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرتا ہوں اور مدینہ پہ قبضہ کر لیتا ہوں، اسلام ختم ہو جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا اس بادشاہ کے نام، وہ خط آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور جب لکھا یا کلاب النار، او جہنم کے کتوں، اگر کسی نے میرے بھائی علی پر بری نظر بھی اٹھانے کی کوشش کی، میں تمہاری آنکھیں نکال کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ ہمارا اختلاف ہے، وہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، علی میرا بھائی ہے، یہ جنگ میں دونوں لشکر سامنے کھڑے، یہ تب کا خط ہے، کوئی نہیں پڑھ کے سناتا۔ اب دونوں حیا کر رہے ہیں کہ جنگ کیسے ہو، رات کا وقت تھا، کچھ ڈاکیے ادھر کچھ ڈاکیے ادھر، ڈاکیے سمجھ رہے ہیں نا، کچھ نے ادھر سے تیر چلائے کچھ نے ادھر سے تیر چلائے، اور شو یہ کیا کہ دوسرے لشکر نے حملہ کر دیا، جنگ شروع ہو گئی، دن چڑھا، کسی نے قرآن ایسے ہاتھ میں اٹھایا مصحف عثمانی اور کہا تم اس پہ ایمان رکھتے ہو؟ کر رکھتے ہیں، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، آؤ بیٹھو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کون مذاکرات کرے گا؟ انہوں نے کہا ہماری طرف سے حضرت معاویہ کریں گے، ہماری طرف سے حضرت علی کریں گے۔ ایک خیمہ گاڑا گیا، حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لائے اور دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ہیں اور دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ روایت میں نہیں ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ اندر جا کے بات کیا ہوئی ہوگی، حضرت علی نے کہا ہوگا معاویہ ویسے آپ نے اچھا نہیں کیا، میں امیر المومنین ہوں، میں رسول اللہ کا داماد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے لکھا ہے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کو قتل کریں گے۔ حضرت معاویہ نے کہا کون سا خط؟ خط تو بلکہ آپ نے مجھے لکھا کہ ہم ایسا کریں گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو محسوس ہو گیا کہ کیا ہے یہ جو کمیونیکیشن والا معاملہ ہے یہ ان سازشیوں کے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا اب اس کو درست کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ لہٰذا دونوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے فیصلہ کیا کہ شام اور دمشق اور وہ سارے علاقے اس کے امیر المومنین ہوں گے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حجاز مقدس کا امیر کون ہوگا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ صلح ہو گئی، ہاتھوں میں ہاتھ، مسئلے ختم ہو گئے، سازشیوں کی تھیوریز وہی کی وہیں دھری کی دھری۔ پھر انہوں نے نئی سازش رچی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کی، اور میں آپ کو نوٹ کرا دوں بھائی کہ یہ ایک آدمی کی شہادت کی سازش نہیں تھی، انہوں نے بیک وقت 3 لوگوں کو شہید کرنے کی سازش کی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، تینوں کو۔ طریقہ واردات پچھلے والا ہی ہے، حضرت عمر والا رضی اللہ تعالیٰ، فجر کی نماز میں آئیں گے، ایک کو یہاں ان کی مسجد میں خنجر ماریں گے، اس کو وہاں ماریں گے، اس کو وہاں ماریں گے، تینوں کو بیک وقت شہید کریں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو گئے لیکن بچ گئے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس دن مسجد نہیں آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عبد الرحمن بن ابی ملجم نے شہید کر دیا۔ اب خلیفہ کون بنا؟ ادھر تو حضرت معاویہ ہی ہے اور ادھر کون ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ مزاج کون سا؟ صدیقی مزاج، صلح جو مزاج، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، گود میں لیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، ممبر پہ آ کے بیٹھے اور پھر لوگوں سے کہا یہ ہے وہ میرا نواسہ، ان ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ صلح کرائے گا۔ روایت کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں، بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، یہ مسلمانوں کے 2 بڑے عظیم گروہوں کے درمیان میں صلح کرا دے گا، دونوں عظیم ہیں اور دونوں مسلمان بھی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پر آئے، انہی شرارتی لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کہنا شروع کیا کہ آئیے ہم معاویہ سے جا کے
جنگ کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں اپنے والد محترم کو یہ کہتے رہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان سے اپنی جان چھڑائیں. وہ سمجھتے تھے سارے معاملے. بہرحال سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو جاؤ جنگ کی تیاری کرو، پھر چلتے ہیں معاویہ سے جنگ کریں. اور پھر اپنے کچھ معتمد ساتھیوں کو کہا کہ جا کے ذرا معلوم کرو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے جب ساری ریکی کی اور ساری چیزوں کو دیکھا، واپس آ کر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے رپورٹ دی، یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ معاویہ سے جنگ کرتے ہیں، یہ آپ سے بات کر کے سیدھے دمشق گئے اور معاویہ کو جا کر کہتے ہیں اگر ہم حسن کو گرفتار کروا دیں تو ہمیں کتنے پیسے ملیں گے. حضرت حسن کو سمجھ آ گئی رضی اللہ عنہ. سلام ہے ان کی فراست پر. انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کام صلح کرنا چاہتے ہیں. بڑی مشکل بات ہے بھائی، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بڑی مشکل بات ہے. خط لکھا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہ رہے ہیں، اور صلح اس بنیاد پر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سیٹ چھوڑ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہم پوری ملت اسلامیہ کا حکمران بنانا چاہتے ہیں. بڑا گڈ گیسچر تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی اچھے گیسچر سے دیا. ایک کاغذ لیا، اس سے مہر لگا، اس پہ دستخط کیے، کاغذ بھیجا. کہا حسن اگر آپ اتنا آگے بڑھائے ہیں تو میں اس سے بھی نا آپ کو اچھا جواب دیتا ہوں. اور اچھا جواب یہ ہے کہ شرطیں آپ جو چاہیں لکھ لیں، میں نے پہلے مہر لگا کے بھیج دیا کہ میں آپ کی شرطیں ماننے کو تیار ہوں. اور کھولیں کتابیں اور وہ شرطیں پڑھ لیں. اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لکھا کہ معاویہ بس شرط یہ ہے کہ آپ خلافت ویسے کریں گے جیسے ابو بکر و عمر کر کے گئے ہیں. شرط منظور، مسئلہ حل. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جناب آپ کوفہ آئیں، آپ بھی کوفہ آ جائیں، میں بھی کوفہ آئیں. تو حضرت معاویہ کہاں ہے؟ دمشق میں. حضرت حسن کہاں ہے؟ مدینہ میں. کا درمیان میں آ جائیں، کوفہ میں آ جائیں، وہاں بیعت ہو جائے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا خیال یہ تھا کہ ان لوگوں کے سامنے بیعت ہو جو سازشیں کرنے والے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، کہا جناب بیعت ہم نے کرنی ہے، ہمارا کام ہے، ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تو 3 لوگ مدینہ سے نکلے، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت قیس بن سعد بن عبادہ. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی، اور قیس بن سعد جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے سپہ سالار. ٹھیک، یہ تینوں نکلے، دمشق پہنچے، دمشق کی جامع مسجد میں جا کے بیٹھے. یہ روایت ہماری کتابوں میں بھی ہے اور ان کی کتابوں میں بھی ہے. ٹھیک، بیٹھ گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو منبر پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے. اب میں آپ کو ایگزیکٹلی روایت عربی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، طرفین کی کتابوں میں ہے. خطیب کھڑا ہوا، اس نے کہا کم یا حسن فبایع. حسن کھڑے ہوئیے، بیعت کیجیے رضی اللہ عنہ. فقام الحسن، حسن کھڑے ہوئے، فبایع، اور انہوں نے بیعت کی. کس کی؟ حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ عنہ. کوئی زور زبردستی نہیں ہے، نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں پر زور زبردستی کر سکتا تھا. پھر خطیب نے کہا کم یا حسین، حسین کھڑے ہو رضی اللہ عنہ. فبایع، بیعت کیجیے. حضرت حسین کھڑے ہوئے، فبایع، پھر انہوں نے بیعت کر لی. پھر خطیب نے کہا قم یا قیس، یہ چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہے، یہ جنگ لڑتا رہا ہے قیس. قم یا قیس، تو بھی کھڑا ہو، فبایع، بیعت کر. ثم التفت قیس الی الحسین، قیس نے دیکھا حسین کی طرف، کیا کروں؟ فقال حسین، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قم یا قیس فبایع فإنہ امامی. قیس اٹھ کے کھڑا ہو اور امیر معاویہ کے بیعت کر، یہ میرا امام ہے رضی اللہ عنہ. جس پر زبانیں دراز کرتے ہیں آج، جس کی ذات پر حملے کرنا سب سے دنیا کا آسان کام بن گیا. ایک یوٹیوب چینل بناؤ اور جو مرضی کہتے کرو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے.
پوری ملت اسلامیہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہو گئی. خلافت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. 20 سال کی خلافت. مزاج فاروقی ہے, لہذا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. آپ نوٹ فرمائیں تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایکسپینشن ہوئی 24 لاکھ مربع میل کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت تھوڑی. حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 1 انچ نہیں فتح ہوا, اس لیے کہ ساری توجہ ان اندرونی سازشوں سے نبٹنے پر تھی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سالوں میں اس اسلامی حکومت کی ایکسپینشن پتہ ہے کتنی ہوئی؟ 24 لاکھ سے ڈائریکٹ پہنچی ہے 64 لاکھ مربع میل پہ. خط لکھ رہے ہیں, خط سناروں کے اندر نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنی دکانیں رات کو کھلی چھوڑ کر جایا کرو. تمہارے مال کی حفاظت تمہارے تالوں اور چوکیداروں کی ذمہ داری نہیں ہے, امیر معاویہ کی ذمہ داری ہے. یہ دور دیکھا ہے تاریخ اسلام. 20 سال کی خلافت. جب اس خلافت, اب بالکل توجہ سے آپ نے بات سننی ہے, بالکل جب خلاف اس یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ذوف کا معاملہ آیا, بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا اب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے, پھر وہ سازشی سر اٹھائے گا, پھر دوبارہ کانفلکٹس ہوں گے, آپ ایسا کریں اپنے جانشین کو اپنی زندگی میں متعین فرما دیں. اور میں بڑا کیٹیگوریکل یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست خود سے کبھی یزید کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا. یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, صحابی رسول ہیں, اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنی انگوٹھی جو ہے نا ایسے انگلی سے اتار کے قبر میں پھینک دی تھی, اور پھر خود قبر میں اترے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لے سکیں. اس درجے کے صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ. انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ یزید کو اپنا جانشین مقرر کریں. اب بالکل توجہ سے بات سنیے. میرا زندگی کا مقصد یہی ہے کہ صحابہ کے دامن پہ کوئی چینٹا آنے نہ پائے. نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوپینین غلط تھا, نہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا مشورہ غلط تھا. پھر اس پہ خطوط لکھے گئے, امہات المومنین زندہ ہے, صحابہ زندہ ہے, مشورہ لیا گیا, سوال کیا گیا. 5 لوگوں کے سوا ساری ملت اسلامیہ نے یزید کی جانشینی کو قبول کیا. کسی کا فیصلہ غلط نہیں تھا. وہ میں بتاتا ہوں کیوں, اب سمجھ لیں. حضرت معاویہ کا مزاج کیا ہے؟ فاروقی. باپ سخت ہے, سر پر ہے, اس نے بیٹے کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے, لہذا یزید کے اندر کی خباثتیں یہ باپ کی زندگی میں لوگوں کے سامنے آ ہی نہیں سکی. اس نے تو اپنا آپ تب کھولا ہے جب اسے اقتدار مل گیا ہے. صحابہ نے جو رائے دی ہے اس وقت تک یزید کا جو کریکٹر ان کے سامنے تھا اس کے مطابق دی. 5 لوگوں نے انکار کیا, 3 وفات پا گئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے, جنہوں نے مشورہ نفی کا دیا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بلایا, اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اس پر لوگوں کا مشورہ آ گیا, پھر بھی میں تمہیں کہتا ہوں, یہ جس کو حوالہ دیکھنا میرے پاس آ کے دیکھ لے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو کہا دیکھو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں, اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول ہیں. جب تک ان دونوں کی طرف سے آمادگی نہ آ جائے کبھی یہ ذمہ داری قبول نہ کرنا, اور اگر یہ نہ مانے تو تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کے کام. یزید کی نامزدگی ہوئی, 1 سال گزرا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 22 رجب کو انتقال فرما. 26-27 رجب کو خط پہنچ گیا مدینہ منورہ میں, بیعت کریں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کوئی نہیں کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی, کہا مجھے وقت چاہیے. مدینہ کا گورنر بدتمیز آدمی تھا,
اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، کہا میں نواسہ رسول ہوں اللہ کے بندے۔ پھر وہاں مدینہ منورہ سے نکلے، مکہ مکرمہ پہنچے، رجب میں انتقال ہو رہا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، 22 رجب کو۔ 4 شعبان کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے مکہ میں، 4 شعبان، بیعت نہیں کی، اور بالکل درست فیصلہ تھا۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کر لی انہوں نے یزید کا ظاہر دیکھا اس وقت تک کا، اور نواسہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے روحانی اور باطنی کیفیات بھی عطا فرما رکھی تھی، وہ آگے دیکھ رہے تھے کہ یہ آگے جا کے کیا کرے گا، اور وہ اس نے کیا ہے۔ وقت نے ثابت کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف 100% درست تھا۔ وہ یزید کے بارے میں جو خدشات رکھتے تھے وہی سب چیزیں کی ہیں اس نے۔ خیر مکہ پہنچے کب؟ 4 شعبان، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، 4 مہینے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ رہے۔ ان 4 مہینوں کے دوران ایک 60 لوگوں پر مشتمل وفد ہے جو کوفہ سے مکہ پہنچا۔ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ 60 لوگ۔ یہ کوفہ سے کہاں پہنچے؟ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جناب وہاں قتل و غارت ہو گیا اور وہاں لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، پوری ملت اسلامیہ میں لوگوں نے انکار کر دیا، آپ یہاں حجاز میں بیٹھے ہوئے، یہاں کے چند لوگوں نے مان لیا تو مان لیا، باقیوں نے تو بیعت ہی نہیں کی، ہم تو آپ کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کی نامزدگی ہو گئی ہے، آپ وہاں چلیے، چل کر حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے۔ اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں ان 60 کوفیوں نے، یہ کون سے کوفی تھے؟ وہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، یاد ہے؟ ان 60 کوفیوں نے 12,000 خطوط نکال کر رکھ دیے۔ جناب یہ 12,000 خط ہیں، یہ کوفہ کے لوگوں نے لکھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کا قصد کیا، اور یہ مزید دلچسپ بات آپ کو محسوس ہوگی کہ مکے سے کوفے کا سفر شروع ہوا اور تاریخ تھی 8 ذی الحج۔ یہ بڑا سسپیشیس معاملہ ہے، اس لیے کہ حج کا موقع ہے، 4 مہینے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور حج میں 2 دن رہتے ہیں اور مناسک حج شروع ہو رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سفر شروع کر دیا۔ گویا یہ کہ وہ مکہ سے نکلے نہیں بلکہ زبردستی انہیں جلدی نکالا گیا وہاں سے کہ ان کو لے کر چلے فٹافٹ۔ صحابہ کرام نے روکا ہے، کہا حضرت اگر جنگ کے لیے جانا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں ساتھ لے کر چلیں، ورنہ اکیلے نہ جائیں، خاندان کو لے کے نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ الفاظ ریکارڈ پر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے رشتے میں نانا لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا الکوفی لا یوفی، یہ جو کوفے والے ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ کبھی وفا نہیں کرے گا۔ وقت نے ثابت کیا کہ بات صحیح۔ نواسہ رسول کا معاملہ یہ ہے کہ جس بات کو حق سمجھتے ہیں، اپنے باپ سے بھی یہی سیکھا ہے، اپنے نانا سے بھی یہی سیکھا ہے کہ جس کو حق سمجھتے ہیں اس پر ڈٹ جانا ہے۔ 82 لوگوں کا قافلہ، خاندان کے لوگ، ان 82 لوگوں کو ساتھ لیا اور مکہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ اور یہ بات بالکل واضح تھی کہ کوفہ جائیں گے، ہجرت کریں گے، وہاں جا کر حالات دیکھیں گے، معلوم کریں گے کیا ہوا۔ بلکہ اس سے پہلے کنفرمیشن کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل، ان کے بیٹے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا کر آپ حالات چیک کریں۔ وہ کوفہ گئے، انہوں نے وہاں سے سب اچھا کی رپورٹ کاغذ میں لکھ دی، اور کاغذ کس کو دیا؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ خط لکھ دیا، خط لے کر وہ روانہ ہوا، نماز کا وقت ہوا، مسلم بن عقیل کو انہوں نے کہا حضرت آپ مصلی پہ تشریف لائیں۔
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آ کر کھڑے ہوئے، نماز پڑھانی شروع کی، سلام پھیرا، پورا کوفہ شہر پیچھے سے غائب، اکیلے کھڑے. پتہ لگ گیا کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. لیکن کیسے بتاتے ہیں اب سیدنا حسین کو رضی اللہ عنہ. بہرحال مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے. کہاں؟ شابش. کہاں جا رہے تھے؟ کوفہ. یاد رکھنے کی بات، مکہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہے ہیں. راستے میں قادسیہ کے مقام پر ایک لشکر ملا. اس لشکر کی سربراہی کر رہے ہیں عمر ابن سعد، جس کو آج ہم منو ٹنوں کے حساب سے گالیاں دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ ذرا اس کا پورا تعارف پڑھ لیں. یہ ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو غزوہ احد میں تیر چلا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر پکڑا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی. سعد تیر چلاؤ، تم پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان. یہ سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کا بیٹا ہے عمر. 4000 کا لشکر ہے، قادسیہ کے مقام پہ ملا. کہا حسین کدھر جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا بیٹا ہے، لہذا حضرت حسین کا رشتے میں نانا لگتا ہے. دور کدھر جا رہے ہیں؟ کہا جناب کوفہ والوں نے بلایا، وہاں بڑے معاملات ایسے ہیں، وہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں. کہا کون سے کوفہ والے؟ کہا یہ 60 میرے ساتھ ہیں، 12000 خط ہیں، بورے بھرے ہوئے، سامان ساتھ لے گئے. نے کہا ذرا خط تو نکالے. خط نکالے گئے. وہ ایک ایک خط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے جاتے تھے. عمر بن سعد ان کو بتاتا جاتا تھا کہ جس آدمی نے خط لکھا ہے یہ تو یزید کی فوج میں کھڑا ہے، اس نے تو یزید کی بیعت کر لی ہے، یہ تو یزید کے دربار میں عہدہ لے چکا ہے. یہ سارے خط جھوٹے ہیں جو آپ کو بتائے. اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ میرے ساتھ انہوں نے دھوکا کیا کوفہ والوں. اسی لیے پھر وہ 3 آپشنز دیے. پہلا آپشن کیا تھا؟ مجھے واپس جانا، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوتا نا کہ یہ حق و باطل کا معاملہ ہے اور مجھے جا کر جنگ لڑنی ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی واپسی کی بات نہ کرتا. تو استقامت والے لوگ تھے، یہ تو خانوادہ رسول ہے بھائی. پہلی شرط تھی، پہلا آپشن تھا مجھے واپس جانے دو. دوسرا آپشن تھا مجھے اسلامی سرحدوں پہ جانے دو، میں وہاں جا کے لڑوں گا، جہاد کرتا ہوں، شہید ہو جاؤں گا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، مجھے اس کے کچھ معاملات سامنے آئے ہیں جو نامناسب ہیں، اس کے فسق و فجور کی مثالیں دیکھی ہیں میں اس کے دربار میں جاؤں گا، میں اس کے کان کھینچوں گا، میں اس کو زجر و توبیخ کروں گا، میں اسے کہوں گا انہیں چھوڑ دے ورنہ ہم تیرے خلاف جنگ کریں گے. عمر ابن سعد نے کوفہ میں ابن زیاد کو، عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ 3 آپشن دے رہے ہیں، تو میں ان کو لے کر کہاں جا رہا ہوں؟ یزید کے پاس. اور یہ نواس رسول ہی ہے جو یزید کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چاہے ڈانٹ ڈپٹ کر اور چاہے تلوار کے ذریعے سے. لہذا ہم ان کو لے کر کدھر جا رہے ہیں؟ مکہ سے کدھر جا رہے تھے بھائی؟ اب کدھر جا رہے ہیں؟ دمشق. بڑا آسان کام ہے، نہ مجھے کوئی رونے رلانے والی باتیں کرنی ہیں آپ سے، نہ مجھے ہوا میں کوئی تیر چلانے. بڑی سادہ بات ہے. آپ سب لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز موجود ہیں، ان اسمارٹ فونز میں سے ہر ایک کے پاس گوگل میپ موجود ہے. آپ گھر جائیے، آج اس گوگل میپ کو کھولیں، مکہ سے کوفہ کے راستے میں کربلا نہیں آتا، کربلا مکہ سے دمشق کے راستے میں آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب سفر کا رخ تبدیل ہو. اب جو معاملہ ہونا ہے وہ یزید کے ساتھ ہونا ہے. کوفہ والوں کو جو دھوکہ دینے والے لوگ تھے ان کو بائی پاس کر کے اب دمشق کی طرف جائیں. آپ جا کے نقشہ دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے دمشق کی طرف سفر شروع ہو.
قادسیہ سے لے کر کربلا کے میدان تک 88 میل کا فرق ہے. کتنا؟ قادسیہ سے لے کر گوگل میپ کھولے سب آپ کو بتا دیں گا انشاءاللہ. اب تو آسان ہے, اب تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. معلوم ہوا کہ عمر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کوئی ارادہ ہوتا نواسہ رسول کے قتل کا تو وہ قادسیہ کے مقام پہ کر دیتے. 88 میل لے کر چلنے کی ضرورت نہیں تھی. جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دمشق کی طرف جا رہے ہیں, خبر تو پہنچ گئی نا دمشق میں بھی. یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو اس کے اندر. اس نے خط لکھا ابن زیاد. اس نے کہا یہ آ رہے ہیں, ان سے سختی سے نپٹا جائے. انتہائی فضول بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں یزید کا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا جی, وہ تو بڑا کوئی شریف آدمی تھا جی, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا جی. اس نے ابن زیاد کو خط لکھا ہے کہ ان سے ذرا سختی سے نپٹے. کوفہ تک یہ خبر پہنچی اور کوفہ کے لوگ, خاص طور پر وہ جو 60 لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ رہے ہیں, وہ اب اس خوف میں مبتلا ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو ہر اعتبار سے صاف ستھرے ہیں بھائی, ہمارے خط کھل جائیں گے, اور جب خط کھل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر ہم مارے گئے. اوپر سے یزید کا حکم آ گیا, کربلا کے مقام پر نواسہ رسول اور ان کے خاندان کو روکا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں تاریخ 300 سال بعد لکھی گئی. اس روز کیا کیا واقعات ہوئے لوگ تو بہرحال ایسے سناتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ بالکل سامنے موجود ہے. ایسے ایک پیر رکھا, پھر دوسرا پیر رکھا. میں ایک جگہ پہ جمعہ پڑھ رہا تھا, کسی صاحب نے, وہ جو تھے اہل سنت کے آدمی سے ظاہر ہے, انہوں نے جمعہ پڑھایا. جمعے میں انہوں نے ایک واقعہ, ایک پورا جمعہ ایک واقعہ پہ سنا دیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک بیٹی تھی, ان کا نام سغرا تھا, ان کو مکہ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے, سغرا نے پیچھے سے خط لکھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان میں موجود تھے کربلا کے. وہ خط آیا, گھوڑا کھڑا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پہ چڑھنے لگے. دایاں پیر جو ہے نا وہ اوپر تھا, بایاں پیر نیچے تھا. ادھر سے کسی نے, ڈاکیے نے خط لا کے, ایک ڈاکیے لے کے مر گئے ساری تاریخ پہ. ڈاکیے نے خط لا کے دیا, وہ خط ہاتھ میں پکڑا, خط کو کھولا, دایاں پاؤں اوپر بایاں پاؤں نیچے, ہاتھ, ایک ہاتھ جو ہے وہ لگام پہ, دوسرا ہاتھ خط پہ. سغرا نے لکھا تھا, بابا جان میں علی اصغر کو بڑا یاد کر رہی ہوں. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بائیں جانب دیکھا میدان کی طرف, ایک تیر آیا, علی اصغر کے گلے میں لگا اور وہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت بھی رو رہے ہیں اور سامعین بھی رو رہے ہیں. رو میں بھی رہا تھا, پر میں رو رہا تھا امت پہ. جمعہ ختم ہوا, میں چلا گیا. میں نے کہا حضرت خدا کا واسطہ ہے, دنیا کی اسماء الرجال کی کسی ایک کتاب میں سیدنا حسین کی سغرا نام کی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے. کیا سنائے جا رہے ہیں امت کو؟ اصل بات بتانے والی بتاؤ نا. اصل بات یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خلافت انٹیکٹ تھی. خلافت راشدہ ہے سیدنا علی تک رضی اللہ تعالیٰ. پھر تھوڑی سی جو ہے نا اس میں کمزوری آئی, اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک وہ بہرحال کسی نہ کسی اعتبار سے خلافت قائم رہی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح طور پر محسوس کر رہے تھے کہ اب کیا ہوا ہے, یزید کے دور میں خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. اس خلافت کے ادارے کے تحفظ کے لیے نواسہ رسول نکلے ہیں. یزید تو بادشاہ بن بیٹھا ہے, من مرضیاں کر رہا ہے, اللہ کے قانون پامال کر رہا ہے. یہ نہیں بتاتے امت کو. اس خلافت کے ادارے کا تحفظ کتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے اپنی جانیں لگا دی ہیں اس میں, یہ نہیں بتاتے. بلا شبہ یہ اتنا بڑا ظلم تھا جو کربلا کے میدان میں ہوا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ذرا آپ سوچیں تو صحیح. آج لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, بھائی یزید کو بیچارے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. آپ اس روایت کو پڑھیں, آپ کا دل کانپ جائے گا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کے جب نیزے پہ لٹکایا گیا نا, اور کربلا سے لے کے دمشق لایا گیا, بازاروں سے گزرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا
وہ سر لانا والا نیزے کے اوپر سر لگا کر یزید کے دربار میں پیش ہوا. یزید نے چھڑی اٹھائی, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کے اوپر وہ چھڑی ماری اس نے کہ تم میرے خلاف باتیں کرتا تھا. دربار میں سے ایک آدمی اٹھا, اس نے کہا حیا کر حیا, یہ وہ ہونٹ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے. کوئی کم ظلم تھا جو رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف اس لیے کہ خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے, 82 لوگوں کا قافلہ تھا, 72 لوگ شہید ہو گئے, 72 لوگ شہید ہو گئے. ذرا تھوڑا سا دل تھام کے میری بات سنیے گا, اور آج کے بعد کے لیے اس کو اپنے لیے ایک اصول بنا کے یہاں سے جائیے, ٹھیک ہے؟ آج کے بعد مجھ سمیت کوئی شخص, چاہے وہ اس طبقے کا ہو یا اس طبقے کا, وہ آپ کو کربلا کا واقعہ سنانے لگے تو آپ نے اس سے کہنا بھائی تیرا واقعہ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دن نہیں, 8 دن نہیں, 10 دن بیٹھ کے سنیں گے, ٹھیک؟ یہ تو میں نے 1.5 گھنٹے میں کچھ پس منظر آپ کے سامنے صرف رکھا ہے, میں زیادہ بات نہیں کر پایا, وقت مختصر, اس کو گھنٹوں چاہیے. آپ اس سے کہیں 10 دن بیٹھ کر تجھ سے یہ سارا واقعہ سنیں گے. پہلا کام یہ کر دے کہ کربلا میں جو 72 لوگ شہید ہوئے تھے نا, ان کا نام بول کے بتا دے. پہلا کون شہید ہوا, دوسرا کون ہوا, تیسرا کون ہوا, چوتھا کون ہوا, 10واں کون ہوا. یہ 72 لوگوں کے نام کیا محفوظ نہیں ہے؟ سناتے کیوں نہیں؟ کتنی مجلسیں, کتنی ایسے گفتگویں, کتنے خطاب آپ نے سنے ہوں گے جس میں شہدائے کربلا کا نام بتاتے ہیں. 72 لوگوں کی لسٹ تو پڑھ لیں, مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. مشاجرات صحابہ کا کوئی وجود نہیں رہے گا. عجیب بات ہے. سب سے پہلے جو شخص اپنے بھائی حسین پر قربان ہوا رضی اللہ تعالی عنہ, بھائی پر, اس شخص کا نام تھا ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالی. ہمیں تو آج تک یہی بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے 2 بیٹے تھے, سیدہ فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابوبکر نے, حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے بعد متعدد شادیاں کی ہیں. ٹوٹل 18 بیٹے ہیں تاریخ میں لکھے ہوئے, 18 بیٹے. ایک شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اللہ نے پہلا بیٹا دیا. لوگوں نے پوچھا حضرت مبارک کو, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, کیا نام رکھا ہے؟ کہا میں نے اس کا نام اپنے نبی کے نام پہ محمد ابن علی رکھا ہے. اسی سے دوسرا بیٹا دیا, کیا نام رکھا ہے؟ کھولے تاریخ کی کتابیں, کیوں نہیں سناتے یہ روایتیں لوگوں کو؟ کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد کے بعد اگر کوئی نام ہو سکتا ہے تو ابو بکر ہو سکتا ہے. میں نے اس کا نام ابو بکر بن علی رکھا ہے. تیسرے کا نام عمر بن علی رکھا ہے. چوتھے کا نام عثمان بن علی رکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی نام حضرت حسن نے اپنے بچوں کے رکھے ہیں. آپ یہ نام سنانا شروع کر دیں, مسئلے حل ہو جائیں گے. کون سی لڑائیاں, کون سے جھگڑے جن کے نام پر بچوں کے نام رکھے جائیں, ان سے آپ کی لڑائیاں چل رہی ہیں کیا؟ آپ کے جھگڑے چل رہے ہیں کیا؟ ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بھائی سیدنا حسین پہ قربان ہوئے. عمر بن علی ان میں شامل ہے, عثمان بن علی ان میں شامل ہے, ابو بکر بن حسن ان میں شامل ہے. ایک نام اور بتا دیتا ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی, ان کا نام ہے محمد الاوسط بن علی. کیا نام ہے؟ محمد الاوسط بن علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شادی ہوئی, جس خاتون سے شادی ہوئی یہ حضرت فاطمہ کی خواہش پہ ہوئی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ نے کسی سے شادی کرنی ہوئی میرے بعد امیمہ سے کریے گا, امیمہ میری بھانجی ہے, اس سے نکاح کریے گا. نہیں سناتے روایت, کیوں نہیں سناتے بھائی؟ مسئلہ حل ہو جائے گا. امیمہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کی بھانجی. بھانجی کا مطلب کیا ہے؟ بہن کی بیٹی.
حضرت زینب کی بیٹی ہیں وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، ان کی بیٹی حضرت عمر. اور یہ وہ ہیں، ہم یہ بہت روایات سنتے ہیں ماشاءاللہ، اور بالکل سننی چاہیے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کی سعادت ملی ہے. آپ کتابیں کھولیں، صحیح بخاری میں لکھا ہے حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بچی تھی، رسول اللہ کی نواسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیمہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھیرا کرتے تھے. ان کے ساتھ سیدنا علی کا نکاح ہوا ہے، اور حضرت امیمہ سے بیٹا پیدا ہوا ہے محمد الاوسط، یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی بیٹی ایک تھی، وہ اگر کربلا کے شہیدوں کا نام بتائیں گے، محمد الاوسط کا نام بتائیں گے، تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ بیٹیاں 4 تھیں. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وقت بس ختم ہونے والا ہے، کوئی دوسری رائے نہیں کہ نواسہ رسول پر ظلم ہوا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے یزید کے بارے میں تھی وہ 100% درست ثابت ہوئی. ہم صرف اس واقعے کو واقعہ کربلا تک محدود رکھتے ہیں. جب نواسہ رسول شہید ہوئے، اس کے بعد صحابہ میں یزید سے بغاوت کا عنصر پیدا ہوا، لوگ یزید کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد واقعہ ہررا ہوا ہے، مدینہ منورہ میں صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں، ایسے خون بہایا گیا، تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے جیسے گلی میں نالا بہ رہا ہو ویسے صحابہ کا خون بہا ہے. اور کرنے والا کون ہے؟ یزید ہے. بالکل یہ بات اپنے ذہن میں واضح کر لیں، یزید کے فسق و فجور کو علماء امت نے تحریر کیا ہے، اس کی روایتیں ثابت شدہ ہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مظلومانہ شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر اب ان پر ماتم کرنا شروع ہو جائے. میں 2 روایتیں پڑھتا ہوں. ایک روایت ملا باقر مجلسی کی کتاب جلال العیون کے اندر موجود ہے، دوسری روایت بہار الانوار میں ہے، ایک روایت حضرت زینب سے متعلق ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے. میں اس روایت کو درست اس لیے نہیں مانتا کیونکہ میرا عقیدہ اس کو ماننے سے مجھے روک دیتا ہے. دوسری روایت حضرت زین العابدین سے. میں حضرت زینب والی روایت کا ذکر کر رہا ہوں. یہاں آپ آج کل سن رہے ہوں گے نا، زینب دے وال کھل گئے تھے، بچے رول گئے. میں کہتا ہوں زینب کا جو باقی بچہ تھا وہ بھی لٹ جاتا تو حسین کی بہن فاطمہ کی بیٹی کبھی اپنے بال نہ کھولتی. یہ فاطمی خاندان کون سا بھائی؟ یہ اپنے بال کھول کے معاذ اللہ یہ لوگوں کے سامنے آنے والے لوگ ہیں. اب بات کرنے سے پہلے سوچے تو صحیح کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہ. دوسری روایت امام زین العابدین کے بارے میں ہے. وہ واحد راوی ہیں 18 سال کے زین العابدین رضی اللہ عنہ جو بچ گئے تھے واقعہ کربلا میں. اندر خیمے کے موجود ہیں، باہر سے لوگوں کے کچھ شور کی آواز آئی. پوچھا کون ہے؟ کہا کوفہ والے. کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بابا کی شہادت کا ماتم کر رہے ہیں. جلال العیون ملا باقر مجلسی، احتجاج تبرسی، دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. زین العابدین باہر آئے، کہا اگر تم ماتم کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ پھر میرے باپ کو قتل کس نے کیا؟ بلانے والے تم، دھوکہ دینے والے تم، خط لکھنے والے تم، وہ بھی تمہیں رہے. جاؤ اباہم عشاء یبکون والا معاملہ ہے نا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود ہی پھینکا کنویں میں، خود ہی رات کو ابا کے پاس روتے ہوئے آ گئے جناب ہم کیا کریں. اور سیدہ زینب کی روایت پر میں کہتا ہوں کہ یہ بال کھولنے والی روایت میرا عقیدہ مجھے ماننے نہیں دیتا، لیکن اگلے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں. حضرت زینب کو پتہ لگا لوگ رو رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، کوفہ کے لوگ حسین کی شہادت پر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے میرے بھائی کو یہاں بلایا، تم نے انہیں شہید کیا، تم نے ان کا خون بہایا، تم نے خانمات رسول پہ ظلم کیا. تم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم قیامت کے دن رسول اللہ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کی طلب کس چہرے کے ساتھ کرو گے؟ تم نے ان کے نواسے کے ساتھ جو سلوک کیا. جاؤ جا کر روتے رہو، قیامت تک روتے رہو. بہار الانوار کی روایت. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے.
میں آخری بات بس عرض کر رہا ہوں، دیکھیں مظلومیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس مظلومیت کو امت کے سامنے اس انداز میں کبھی نہ رکھیں کہ جیسے بڑا وہ ظلم ہو گیا اور زبردستی ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جس شے کو حق سمجھتے تھے، وہ بہادر تھے، بہادر باپ کے بیٹے تھے، لہذا جسے حق سمجھتے تھے اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ راستہ انہوں نے خود پسند فرمایا ہے اور یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ ہمارے معاشرے میں دو گروہ بن گئے جب سے یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، ایک ناصبیوں کا گروہ، ایک رافضیوں کا گروہ۔ رافضی وہ ہیں جو صحابہ کا مقام کم کرتے ہیں، ناصبی وہ ہیں جو اہل بیت کا مقام کم کرتے ہیں۔ آپ ذرا اٹھائیں امام طحاوی کو رحمت اللہ علیہ، بڑی خوبصورت بات لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بین الروافض، یہ رافضیوں اور نواصب اور ناصبیوں کے درمیان کا اعتدال کا راستہ ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ہم اہل بیت کی عظمت و شان میں کسی کمی کو برداشت کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک روافض بھی گمراہ ہیں، نواصب بھی گمراہ ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کا ہمیشہ سے یہی منہج رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے دلوں میں یہ نہ ہو کہ روافض کی مخالفت ہمیں ناصبیت کی طرف لے جائے یا ناصبیت کے مخالف ہمیں رافضیت کی طرف لے جائے۔ یہ بڑا یوں سمجھے دو دھاری تلوار ہے اور بڑی آزمائش ہے جس پر ہمیں چلنا ہے، اور یہی اہل السنہ والجماعہ کا راستہ ہے۔ اپنے اکابر سے جڑے رہنا، اپنی سند سے جڑے رہنا، اپنے پچھلوں کے ساتھ اپنا ربط مضبوط رکھنا اور قائم رکھنا، بس یہ ہے راستہ، اور اللہ ہدایت کی توفیق دیے رکھے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آخری پیغام یہی ہے، خلافت کے ادارے کے تحفظ کے لیے، خلافت کو ملوکیت میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے نواسہ رسول اٹھے تھے، اور اسی کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی جان قربان کی۔ آج میرے اور آپ کے سامنے سوال ہے، اس وقت تو خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی ہے نا، آج تو خلافت کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو اسے اپنا سینہ نہیں پیٹنا، اسے پیٹنا ہے اس باطل نظام کو جو خلافت کی مخالفت پر مبنی ہے۔ اس نے خنجر خود پہ نہیں مارنے، اس نے اس باطل نظام پہ خنجر مارنے ہیں۔ اگر واقعی حسینی ہو تو پھر اس کام کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے پھر نواسہ رسول کی طرح جان بھی دینی پڑتی ہے تو تیار ہو، اس کے لیے اگر نواسہ رسول کی طرح خاندان بھی قربان کرنا پڑتا ہے تو تیار ہو۔ یہی ملت اسلامیہ کا منہج ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی اہل السنہ والجماعہ کے منہج پر ہمیں زندہ رہنے کی اور اسی پر ہمیں موت کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیر۔